بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی خوش دامن حضرت فاطمہ بنت اسد، سیدت فاطمہ بنت اسد مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خوش دامن یعنی ساس، سیدنا عبد المطلب کی بھتیجی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، سیدنا ابو طالب کی زوجہ مبارکہ اور مولا کائنات سیدنا علی کی والدہ ماجدہ تھی۔ حضرت سیدت فاطمہ بنت اسد کا شمار ان جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے جو امت مسلمہ کے لیے سرمایہ فخر و ناز ہیں۔ سیدت فاطمہ بنت اسد کو یہ اعزاز منفرد حاصل ہے کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بچوں سے بڑھ کر پرورش کی۔ سیدنا عبد المطلب کی وفات کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو طالب کی زیر کفالت آ گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ماں سمجھتے تھے۔ جب بھی سیدت فاطمہ بنت اسد کو دیکھتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ مولا کائنات سیدنا علی کا نکاح جب سیدت کائنات سلام اللہ علیہا سے ہوا تو اس موقع پر سیدنا علی نے اپنی والدہ ماجدہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہیں، میں پانی بھروں گا اور باہر کا کام کروں گا اور وہ چکی پیسنے اور آٹا گوندنے میں آپ کی مدد کریں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدت فاطمہ بنت اسد کو اپنی والدہ ماجدہ کے بعد والدہ کی طرح محبت و احترام فرمایا کرتے تھے۔ سیدت فاطمہ بنت اسد کے وصال پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرانے کھڑے ہو کر یہ تاریخی کلمات فرمائے، اے میری ماں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ میری ماں کے بعد ماں تھی، آپ خود بھوکی رہتی تھی لیکن مجھے کھانا کھلاتی تھی، آپ کو خود لباس کی ضرورت ہوتی لیکن آپ مجھے لباس پہناتی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارکہ عنایت فرما کر ہدایت فرمائی کہ انہیں میری قمیض کا کفن پہناؤ۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جنت البقیع میں جا کر قبر کھودیں۔ جب وہ قبر کا اوپر کا حصہ کھود چکے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نیچے اترے اور اپنے دست مبارک سے لحد کھودی اور خود ہی اس میں سے مٹی نکالی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لحد میں لیٹ گئے اور دعا فرمائی، یا رب العالمین میری ماں کی مغفرت فرما اور ان کی قبر کو وسیع فرما دے۔ یہ دعا مانگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر نکلے تو شدت غم سے چشمان مبارک سے آنسو بہہ رہے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے، انہو لم یکن احدا بعد ابی طالب، حضرت ابو طالب کے بعد ان سے زیادہ میرے ساتھ کسی نے مہربانی نہیں کی، اور قبر میں اس لیے لیٹا کہ منازل قبر آسان ہو جائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ سیدت فاطمہ بنت اسد جنتی ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ 70,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ يُصَلُّونَ عَلَيْهَا، اور تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو ان پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سیدت فاطمہ بنت اسد کی برکت نصیب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔